يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف بآواز بلند اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل علیہ. گرامی قادر سامعین حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور شکر جس نے ہمیں جمعۃ المبارک کی اس بابرکت گھڑی میں اپنے گال حاضری کا شرف اور موقع عطا فرمایا. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی لغزشات، خطاؤں، کوتاہیوں کو درگزر کرتے ہوئے ہمیں معاف فرمائی اور آئندہ ہمیں جادہ حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائی. درود و سلام بارگاہ خیر الانام اور آپ کی آل پاک کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و عنایات سے ہم رمضان المبارک کے ان پر بہار بابرکت لمحات میں داخلے کے بالکل قریب ہو رہے ہیں. مالک ارض و سماوات ہم سب کو اس کی لطافتیں، برکتیں، رفعتیں تمام عالم اسلام کو صحیح معنوں میں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ موقع اور اس موقع سے فائدہ مند ہونا ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں باقاعدہ اس کی اہمیت، اس کا مقام و مرتبہ رمضان المبارک کا بیان کیا اور نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدہ اہتمام کرتے رمضان المبارک کی آمد کا. خوش آئند اور خوش آمدید کہتے اور آپ کے افعال مبارکہ سے اور اقوال مبارکہ سے ثابت ہوتا کہ کسی کے آمد کا شدید انتظار ہے اور برکتیں جس کا خود وجود ہی برکت دینے والا ہو تو اس کا مقام و مرتبہ یا خود صاحب قدر ہی کسی دوسرے صاحب قدر کی قدر جانتا ہے. حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی قول مبارک ہے، مروی ہے آپ سے کہ آپ رمضان کے علاوہ کثرت کے ساتھ جس مہینے میں روزے رکھتے وہ ماہ شعبان ہے، یعنی اس مہینہ جو ابھی جس سے ہم سانس لے رہے ہیں، جو رواں مہینہ ہے. نبی علیہ السلام کا خود یہ فعل مبارک رہا کہ آپ اہتمام کرتے اور میں نے گزشتہ جمعات پر بیان کیا ہے نبی علیہ السلام کے فرمان کہ شعبان و شہری و رمضان و شہر اللہ، کہ شعبان میرا اور رمضان میری امت کا یا میرے اللہ کا مہینہ ہے. تو میرا مہینہ شعبان و شہری، تو اس پر ہم جو کہ مسلمان ہیں، ہم آل رسول کے دامن سے وابستہ ہیں، ہمیں اتنا پتہ ہونا چاہیے کہ رمضان میں قرآن اترا ہے، شعبان میں قرآن والے آئے ہیں، اس کے محافظین اللہ نے پیدا کیے.
حضرت امام حسن حسین علیہ السلام کی ولادت ہے، غازی عباس کی ہے، اور اس طرح خاندان رسول کے اکثر جو افراد ہیں شعبان میں ان کی تخلیق ہوئی، دنیا میں آپ تشریف لائے۔ تو شعبان میں شاعری کہ رمضان اللہ کا اور شعبان میرا ہے، کیونکہ اس میں میرا حسین آ رہا ہے۔ میرا حسین آیا ہے تو گویا حسین میں اور مجھ میں فرق نہیں ہے۔ حسین و منی وانا من، میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے۔ تو حسین اس مہینے میں آیا ہے تو یہ مہینہ ہی پورا میرا ہے، تو اس کا اہتمام انصرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود کرتے، جس کو آپ کہتے ہیں ویلکم کرنا، کسی باعزت صاحب قدر شخصیت کا آپ گیٹ پر کھڑے ہو کر ویلکم کرتے ہیں، انتظار ہوتا ہے، شدت سے انتظار ہو، جتنا بڑا عہدہ ہو اتنا انسان انتظار کرتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام انتظار کرتے، چاند دیکھتے، رمضان کا چاند دیکھتے، حالانکہ چاند تو خود ان کو دیکھتا ہے۔ آپ اگر لطف لے سکتے ہیں اس جملے سے تو لے سکتے ہیں، جن کے انگلی کے اشارے سے چاند ادھر ادھر ہو رہا ہے، یہ اس کو دیکھ رہے ہیں، وہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ یہ مقام ہے، مرتبہ، کہ یہ امت کی تعلیم کے لیے ہم نے، میرا تو چونکہ اتنی عمر نہیں ہے، باج صاحب بیٹھے ہیں اور حضرت آپ بیٹھے ہیں جو بڑے عمر کے ہیں، تو آپ یہ اعتراف کریں گے کہ کسی دور میں کوٹھیاں تے چڑھ چڑھ کے چاند تکنے میں ہیں لوگ، تو کوئی اس طرح ڈائریکٹ دیکھنی ہے تو کوئی شیشہ رکھ کے دیکھنے ہیں۔ بھائی شیشے تو معنی تاکل ہے، شیشہ کیوں رکھ کے دیکھتا ہے تو ٹھیک ہے، تو وہ کوئی اس طرح دیکھتا تھا، کوئی کن دیوار پر چڑھ کر دیکھتا تھا، کوئی چھوٹا بچہ ہوتا اس کو دیوار پہ کھڑا کرتے، بلدوق تک وہ انٹینے سے اوپر دیکھ، اس بدل سے ادھر دیکھ ادھر دیکھ، دکھاتے تھے بچوں کو، اہتمام ہوتا تھا۔ جس کو نہ نظر آتا تو ادھر اٹھا کر کہتے تھے ہون تک ہون نظر آئی، میں پھر بتاتا ہوں ایک چاند وہ ہے، اور 3 ایسے چاند ہیں جن کو محمد ادھر اٹھا اٹھا کر بتاتے تھے، حسن کو دیکھ لو، حسین کو دیکھ لو، علی کو دیکھ لو، سبحان اللہ، اٹھا اٹھا کر دکھاتے تھے کہ دیکھ لو، کہ شاید تمہیں نظر نہ آئے، تم دیکھ لو، کبھی انگلی پکڑ کر چلا کر دیکھتے کہ تم پھر بونے ہو تمہیں نظر نہیں آتا، تو پھر میں حسین حسن کو ادھر اٹھا کر دکھاتا ہوں، شاید اب دیکھ لو۔ تو چاند کو نبی علیہ السلام ایک اہتمام کے ساتھ آپ دیکھتے، اور نبی علیہ السلام دعا مانگتے کہ اس کو اللہم علینا بالامن، اہلہو بالامن، کہ اس چاند کو ہم پر امن والا طلوع فرما۔ اور ایک مجمع میں آپ تشریف فرما تھے تو یہی دن چل رہے تھے، آخری شعبان کے ساتھ تھی، رمضان کی آمد تھی، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ماذا یستقبلکم وتستقبلون، کہ تمہیں پتہ ہے کہ تم کس کا استقبال کر رہے ہو اور تمہارا کون کرنے والا ہے۔ ماذا یسے الترغیب والنہی، یہ کتاب کا نام ہے، اہل سنت کی کتابیں ہیں، الترغیب کی حدیث روایت پیش کرنے لگا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں ماذا یستقبلکم وتستقبلون، تم کس کا استقبال کرنے والے ہو اور تمہارا کون کرنے والا ہے۔ حضرت فاروق اعظم نے عرض کیا رسول اللہ بھائی اتر رہی ہے، مطلب ہے نہیں نہ پتا چلتا تھا کہ بھائی اتر رہی ہے کہ نہیں اتر رہی ہے، جس مطلب ہے کہ نبی میں اور غیر نبی میں اتنا فرق ہوتا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں نہیں کوئی فرق نہیں، وہ سامنے دیکھ کر بھی ان کو پتہ نہیں چلتا تھا بھائی آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے۔ تو نبی میں اور غیر نبی میں فرق ہوا کرتا ہے، بولے نبی میں اور غیر نبی میں فرق ہوا کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں بھائی نہیں آئی۔ آپ نے پھر فاروق اعظم نے کہا کہ ہم کسی جہاد پر کوئی جنگ لشکر کوئی حملہ آور ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا، ایسی بات بھی نہیں ہے کہ تم استقبال کس کا کرنے والے ہو، تمہارا کون کرنے والا ہے۔ انہوں نے کہا ساری نفی میں جواب دیا۔ آپ نے فرمایا کہ ایسی بات نہیں ہے، نہ کوئی جنگ ہونے والی ہے نہ کوئی اور معاملہ ہے، معاملہ یہ ہے کہ اس رمضان کا چاند طلوع ہونے والا ہے۔ اور آپ نے فرمایا اس کی اول لیلہ فی شہر رمضان، پہلی رات میں اللہ تبارک و تعالی ہر انسان کا یغفرو لکل اہل القبلہ، ہر اہل قبلہ کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ یعنی جب چاند طلوع ہوتا ہے ہر اہل قبلہ، یعنی جو قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے
اس میں نہ اہل سنت ہے، نہ اہل حدیث ہے، نہ دیوبندی ہے، نہ شیعہ ہے، کسی مسلک کو رسول اللہ نے بیان نہیں کیا۔ اہل قبلہ کہا کہ جس کا قبلہ وہ قبلہ ہے ادھر منہ کر کے نماز پڑھتا ہے، اللہ کو ایک مانتا ہے، مجھ کو خاتم النبیین مانتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر اہل قبلہ کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ چاند طلوع ہوتا ہے تو سب کی مغفرت ہو جاتی ہے، اور ہر رات اس کا اہتمام کرتے نبی علیہ السلام۔ آج ہم جس دور میں ہیں تو فتنوں میں الجھایا جاتا ہے، کوئی تراویح کے معاملے میں لڑتا ہے اور بھگوا دیتا ہے کہ باہر بھاگ بیٹھو جی، اوپر ڈرامہ دیکھ لو، میچ دیکھ لو، ٹھیک ہے، کوئی ٹی وی شو دیکھ لو، تراویح نہ پڑھو۔ آپ کو کہتے ہیں میری بظاہر ان کے الفاظ یہ نہیں ہوتے کہ تم میچ دیکھ لو، لیکن کہنا تو یہ چاہتے ہیں نا، مسجد نہ جاؤ، قرآن نہ سنو، نماز نہ پڑھو، نوافل کی ادائیگی نہ کرو۔ چلو جی، نماز ہم تو کوئی بندہ نہیں کہتا فرض ہے، سنت نماز ہے تراویح، لیکن سب لوگوں کا دماغ خراب ہے۔ مکے والوں کا بھی ہو گیا ہے، مدینے والوں کا بھی ہو گیا ہے، اہل عرب کا اور تمام مسلمانوں کا خراب ہو گیا کہ سارے ہی پڑھ رہے ہیں۔ اس دور میں 2 3 4 جن کی نہ داڑھی ہے، نہ منہ، نہ متھا، تو وہی 2 4 بندے صحیح سمجھتے ہیں کہ تراویح کی نماز ہی سرے سے نہیں ہے، وہ بھی بند کمرے میں بیٹھ کر۔ سوال تو ہوتا ہے نا کہ سب لوگوں کا دماغ خراب ہے۔ عرب والوں کو ہم نے سمجھایا، سداس لوگوں کو کہ جناب تسی بھی پڑھو تراویح کا، اور بھی پڑھو، کتنیاں پڑھو گی؟ سارے بولو 20 ادا کرو، مکے میں بھی اور مدینے میں بھی 20 کی تراویح کی تعداد پوری کرو۔ ہر یہ سنت ہے اور طریقہ تواتر کے ساتھ چلتا آ رہا ہے، اب تک جاری ہے۔ اور پاکستان میں، پاک و ہند میں 2 4 بندے فتنے کے طور میں نمودار ہوتے ہیں، اور پھر کیونکہ ان کا ہتھکنڈا یہ ہے کہ موبائل کے ذریعے سامنے آتے ہیں اور کہا جاتا ہے یہ تو رسول اللہ نے نہیں پڑھی، رسول اللہ کے دور میں نہیں تھی تو کوئی آپ مانتا ہی نہیں۔ رسول اللہ کے دور میں اس طرح کتابی شکل میں قرآن نہیں تھا، کیوں مانتے ہو؟ سامنے کیوں رکھتے ہو؟ پھر وہ لے کے آؤ نا جو رسول اللہ پڑھتے تھے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ کلو بدعۃ فہو ضلالہ، ہر چیز بدعت ہے۔ یہ کتابی شکل میں قرآن بھی بدعت ہے۔ رسول اللہ کے دور میں کتابی شکل میں قرآن، سارے بولیں، نہیں تھا۔ کوئی کدھر لکھا ہوا تھا؟ تبھی تو بکریاں کھاتی رہی نا، بتوں پر لکھا ہوا تھا۔ قرآن کتابی شکل میں نہیں تھا۔ اس پر سینکڑوں دلائل دے سکتے ہیں۔ کوئی ایسی مسجد آپ نے دیکھی ہے دیوبندیاں نہیں ہوئے، سنیاں نہیں ہوئے، اہل حدیثاں نہیں ہوئے، جتنے مسلک ہیں مسلمانوں کے، کہ ٹنڈی جی ہوئے، مینارہ نہ ہوئے؟ تو دیکھیے، بولو چھوٹا بڑا مینار ضرور ہوتا ہے، بلکہ مکے میں بھی مینار ہیں، اور جس کا کردار بڑا ہے نا مدینے میں، اس کے ہاں بھی مینار ہیں۔ مینار ہے جی، بولو سارے ثابت کرو رسول اللہ نے دور سے مینار ہے۔ بدعتیں لیکن سارے کرتے ہیں۔ یہ بدعت سے مراد گمراہی نہیں ہے، بعض بدعتیں حسنہ ہوتی ہیں۔ بدعت کہتے ہیں بدعت بدیع السماوات والارض، بدا یبدئ بدعت عین کے ساتھ، اس کا معنی ہوتا ہے کہ جس کا نمونہ کچھ نہ کچھ اثر رسول اللہ کے دور میں شروع ہوئی ہو، لیکن وہ مینوان کام نہ ہو۔ یہ کارپٹیں اور یہ پنکھے اور لائٹیں، یہ چھت چھوٹ مسجدوں کے ایسے ہی ہوئے کرتے تھے رسول اللہ کے دور میں نہیں۔ تو کچھیاں مسیطہ سے بیٹھ کے نماز پڑھو نا، متھا مٹی تے رگڑن، کوئی رگڑے گا جی؟ بہت ہی سادگی پسند بندہ بھی ہوگا، وہ بھی کہے گا کہ نہیں مسلح وہ رکھو کہ جناب گٹیاں سے درد نہ ہوئے، پیروں سے درد نہ ہوئے۔ یہ ہمیں پتہ نہیں، میں آپ عظیم صاحب بیٹھے ہیں بتائیں گے کہ جب 2 ہی تھی شاید ربیع الاول کے معاملے میں، 1 2 نمازاں چوک کے پڑھیاں درمیان، نہیں چوک کے پڑھی ادھر ہی پڑھی تھی، اٹھا کے پڑھی تھی۔ زور کی نماز میں سب باپ آئے کو نہ سمجھے دریاں ہو سن تے اثر آئے گے کہ سارے اپنے نمازاں چوک کے نام لے گیا ہے۔ ایسے ہی گل ہے سامنے۔ وہ کیوں؟ اس کی بات کیا ہے؟ وجہ یہ تھی کہ بیچارے گھرے پاؤں درد کرتے ہیں، ہم کو دور رسول میں تو پیدا نہیں ہوئے کہ کوئی درد ہو، کوئی تکلیف ہو، نگاہ مصطفیٰ میں آئے تو سارا کچھ ہی دور ہو جائے۔ یعنی لطف نہیں آیا، کچھ تو کچھ بولے نا ماسٹر صاحب،
माशाअल्लाह, ऊंची आवाज से बोले सुभान अल्लाह। ठीक है, कुछ हमको निगाह रसूलुल्लाह के दौर में तो नहीं है ना कि निगाह मुस्तफा में आए, आंख में तीर लगे, मैदान जंग में तो साबी उठाकर रसूलुल्लाह के पास आ जाए, या रसूलुल्लाह तीर आंख में लग गया, सरकार बोलो सबर कर, या रसूलुल्लाह सबर ते करांगा, लेकिन आंख ठीक होनी चाहिए, जरा मैं कुफार के साथ मुकाबला भी करना चाहता हूं। आप लोग आप लगाएं, आंख फौरन मुड़ के ठीक हो जाए। हम वो दौर में तो नहीं है ना, कोई दर्द होते तकलीफ होते थे, सरकार की दरगाह से नमाज पढ़ी तो मुसाफा किया, और पीछे जो कमली वाले के नमाज पढ़े और रसूलुल्लाह को देख कर दरूद पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, आल भी ना लिए गए, हसन को भी देख कर कहें आले मोहम्मद, हुसैन को भी देख कर कहें आले, ऊंची आवाज से बोले, और मौला अली को भी देख कर कहें आले, ऊंची आवाज से बोले आले मोहम्मद, देख कर जो दरूद पढ़े, और आपके मेरे दरूद में तो फर्क तो होगा ना। हमारी तवज्जो कहीं होती है, ज़हन कहीं होता है, ज़ुबान कहीं होती है, हम कहीं होते हैं, प्यास कहाँ थी और बना के समंदर तूने कहाँ रख दिया, समंदर मेरी प्यास कहाँ थी और तूने बना के समंदर कहाँ रख दिया। हम कहीं होते हैं, दिल कहीं होता है, तवज्जो कहीं होती है, दर्द कहीं होता है, हम तसल्ली कहीं और दे रहे होते हैं। तो उनका दर्द और मुदावा भी, दर्द भी, दुख भी, गम भी, शेर भी, सारा कुछ उधर ही होता था। या रसूलल्लाह तुसी जानो वो जाने ऐ नसीर या जाने उनका खालिक। मुझे एक लुत्फ का शेर याद आ गया, उनका कीदा क्या होता था, हमारा भी होना चाहिए। उन वो जाने, कमली वाला वो जाने ऐ नसीर या जाने उनका खालिक, हमने तो उनको दिल के दुखड़े सुना दिए हैं। वो जाने, कमली वाला जाने, वो जाने ऐ नसीर या जाने उनका। ओए करना तुसी सारे बैठे हो यार, इस दौर में इस्लामाबाद पिंडी च फिरन वाले समझदार लोगों, जेड़ा बंदा नहीं भी सियाना है ना, सब मोबाइल सियाना कर देता है, छाए हो गया सारे। इस दौर में भी चला कमला के मैं कुछ चला भी, हर शख्स वाकिफ है अपने सूदों ज़ियां से, हर शख्स वाकिफ है अपने सूदों ज़ियां से। इस दौर में मजनू भी पागल नहीं होता। ठीक है, मैं गलत तो नहीं कह रहा ना, इस दौर में मजनू भी पागल नहीं होता कि बंदा कहे चले भी पता है, चले भी रफ इंग्लिश बोलते होने, इंटरव्यू रोज टीवियां चैनलों पे आए होने। हर बंदा सियाना है कि बंदा जॉब जूब लाना है ना, पुत्र कहे थे वो कैसा कि यार मैं इस बंदे को कह देता है तो मेरा एक बड़ा यकीन वाला संगी है मेरा, ऐसा मैं कह देता है तो तेरा समझो काम हो गया। ऐसी बात है कि नहीं भाई, ऐसी बात है, कह दो तू परेशान ना हो, ऐसा मैं कह देता है तो तेरा काम समझो तेरा बच्चा लग गया जॉब पे, बस हो गया, बार बार नहीं कही ना। इतने ये फलसफा हो जाने ऐ नसीर या जाने उनका खालिक, हमने तो उनको दिल के दुखड़े सुना दिए हैं। कि कमरी वाला जाने ते अल्लाह जाने, ये सब पता है कि काम करने वाला कौन है। ऊंची आवाज से बोलो आप मुशरिक नहीं है, देने वाली हर मुश्किल दूर करने वाली जात अल्लाह की जात है। तू दुआवां करता रहे उत्ते ही शायद ना जावे, ते कमली वाला हाथ चुके ते हाथ उत्ते बाद में चोने ते कबूलियत थल्ले पे आ जाती है। सुभान अल्लाह। इसका अकीदा सारे दा यही है कि नहीं, ये मेरे नाल जेड़ा मैच कर रहा एक दफा सुभान अल्लाह का ये अकीदा वे हजरत अबू हुरैरा सारे लोग ही कहते हैं कि कमली वाला हाथ चुकदे है, असि भी चुकदे हैं ते सारे, ते बादशाह भी आया ते आपे साबा दुआ करते रहते नहीं ना हुईयां। बुखारी मुस्लिम दी हदीस है। ते कमली वाले मिंबर शरीफ ते जुम्मे वाले दिन आए, अर्ज की थी उसने बारिश ने, आप हाथ चुकिया ते बारिश हाथ मुंह ते बाद में ते बारिश पहले आ गई। साबा भी पता आया ना कि गल ते उधर ही होगी, लेकिन जो उधर से हो इधर ही आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहाँ नहीं, अच्छा होगी तो उधर होगी। इजाबत ने झुक कर गले से
گلے سے لگایا. اجابت کا معنی ہوتا ہے قبولیت. ایک ذرا بولو تھوڑا سا. اجابت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ قبولیت. اجابت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ایجاب قبول. وہ بندے بولو میرے نال. ہاں جی وہ بندے دے نال ایجاب قبول کیتا نا. قبول ہے ہاں وہ بندو جو جنہاں نے نہیں ہویا نا اسنا انہاں چیک کر لو تے پھر فار ایگزامپل چیک کر لو تساں پتہ لگ جا سی ایجاب و قبول. جی ایجاب و قبول اسی سے ہے اجابت. ٹھیک ہے. کیا معنی ہوتا ہے؟ قبولیت. قبول ہے وہ میں کہنا نکاح پہ کرانا تو سب ایسے بولو قبول ہے. ہاں ویسے نہ کہنا تو سب قبول ہے یا نہیں قبول وہ بعد نکال دے. ویسے بولو قبول ہے. اجابت کا معنی کیا ہے؟ قبول ہے اجابت. تو قبولیت کملی والے ہاتھ چکو تے قبول ہے وہ تو آخنے نے کہ قبول ہے سانو کملی والے مانگو صحیح دو. قبول ہے سانو قبول ہے تو ہی جی قبول ہے تے تیرے ہاتھ بھی قبول نے. ادا تے کر لفظ مانگتے صحیح جو منگے گا عطا کر دیتا جیسے. تو تے نہیں منگنا تے کل کوسا عطا کر دیتا ہے. بڑا کچھ عطا کیتا ہے تیرے بغیر منگے ہوں. اور نبی منگتے رہے زکریا وارث منگتا رہا کملی والے کو وارث منگیا. ثابت کرو سورہ کوثر دی تو تفسیرہ پڑھنیاں ترجمان القرآن ابن عباس کو شروع کرو. مدودی صاحب تے قادری صاحب تے سارے تک اور جتنے نے بیزاوی تک سب پڑھو. کوئی بندہ نہیں لکھے گا کہ کملی والے کو التجا کیتی ہوئے کہ یا اللہ محبوب دے کوثر عطا کر. کوثر نہ زکریا وارث منگتا رہا. یحییٰ منگتے رہے. یعقوب منگتے رہے. ابراہیم روندا رہا. اسماعیل واسطے اسحاق واسطے تے کملی والے خاموش نے. ٹھیک ہے کہنا نہیں وہ خود دے گا نا. بڑا حساب کتاب نال بندہ باہر جانا ہے عمرے تے باہر گفٹ لینے نے حساب نال بیگ وچ پانے نے. اے اساں دیواں گے تے اے حسن ہے وہ کہنے نے اے بادشاہ پر کو بن کر اے دعا کھول. حساب کتاب دا جڑا باہر جواری کسی دا سنگی ہے اس تسبیح آ کے مکے تو کوئی نہیں دیندا کہ اے جناب تسبیح پڑھو تسی. تسبیح دے گا کوئی اس نے تے میرا کوئی دوست یار ہوے گا مینوں دے گا تو مینوں تاش آ کے دے گا. استاد جی عمرت گئے ہیں امریکہ چ تے لو جناب ہے بڑی اعلی تاش نے دے گا کوئی جی. بولو میں سمجھان واسطے کر رہا ہوں. نہیں جانچ پڑتال کر کے دیا جاتا ہے. اور جڑا دینا رہا وہ بغیر حساب کتاب تو دینا رہا. فاطمہ دیتی تے سوچ چل گیا تھا. سبحان اللہ. اونچی آواز نال بولو کہ زہرا نال پیار آلے زہرا نال اونچی آواز سے بول دے. تو بڑا سمجھداری کے ساتھ گفٹ کرتا ہے اپنے دوستوں کو عزیز اقربا کو. جانچ پڑتال کر کے جڑا جس جوگا ہے وہ اس کو ملتا ہے. ایسی بات ہے جی. کسی نمازی کو تاش نہیں دی جاتی. کسی بے نمازی کو ٹوپی نہیں دی جاتی. وہ کہنا ہے یار کیوں مذاق کرنے ہو. تسبیح اندر جا کے مسیح پہ دو کہ جب نماز پڑھن جاتی میں نو تسبیح نال کی کام ہے. میں تے ککڑ لڑان والا ہاں. ککڑ لڑان والے تسبیح نہیں دتیاں جاندیاں. تسبیح والے تسبیح پڑھتے ہیں. بولو سر نہ ماسو تھوڑا سا میرے نال چلو. ٹھیک ہے روزے آون گے تسی نہ بھی بولو تو پھر بھی آئے روزے. ہاں انشاءاللہ آئے. تساں نے نہ بولنے نال کیڑا جمپ لا کے تے اللہ شوار وچ لے جاسی سانو. انشاءاللہ آئے آوے روزے جی. اونچا بولو تھوڑا سا. ہاں اتنا کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. میں آپ کی اندر کی ہم بات کر رہے ہیں کہ جانچ پڑتال کر کے دیکھ دیا جاتا ہے. ہر بندے کو ٹوپی نہیں دیتی جاتی. ہر بندے کو تسبیح نہیں دیتی جانی. جانچ پڑتال کر کے کہنا ایسا خوشبو دو بس ٹھیک ہے بعد میں خوشبو لا. تسبیح اگر دینی ہے تو نمازی آدمی دے پڑے گا تو ثواب دے ہوئے گا نا. تو جانچ پڑتال کر کے چیک کر کے دیتا ہے. اور بغیر چیک کرنیوں کے دیکھا نہیں. زہرا آدم تو لے کے عیسیٰ تک کساں دینی ہے محمد عطا کرنی ہے. کل کوثر ادھر عطا ہوئی ہے. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی بولے. بے شک سبحان اللہ. کوثر عطا کی گئی. میں نے کہا کہ مانگتا ہے اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا. سبحان اللہ. قبولیت ادھر ہاتھ چکے تو ادھر قبول
قبولیت اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد اور قبولیت کس مدار پر جاتی ہے دعائے محمد جب اٹھتی ہے تو فوراً قبولیت نیچے آ کر گلے لگاتی ہے کملی والے آرڈر ہونا ہے کہ دعا ماں اللہ کہنا قبولیت تھلے جا اے میرا محمد ہے تک دے منگے ہی نہیں آج مانگ رہا دے چلے جاؤ تھلے فوراً جا تے قبولیت کر لے اور جس نے اشارے نال ادھر سے ادھر چاند اور سورج اور قبلے ہو جایا کرتے ہیں اگر آپ قرآن فہمی کا ذوق رکھتے ہیں تو لطف لے سکتے ہیں قد نرا تقلبا وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها سبحان اللہ سبحان اللہ کہ آپ جدھر راضی ہیں اپنا رخ انور ادھر کر لیجئے قبلہ ادھر ہو جائے گا منگیا بھی نہیں اس طرح اوپر دیکھیں کملی والے جس کے دیکھنے کا اتنا ادب ہے قبولیت فوراً آتی ہے اور آپ کو اختیار دیا جاتا ہے تو کہتے اختیار نہیں ہے اللہ کا کہنا ہے جدھر منہ کر لے سبحان اللہ سبحان اللہ اچھی آواز نال بول جدھر کملی والے تو راضی ہے رخ ادھر کر لے قبلہ ادھر بن جائے گا سبحان اللہ جدھر راضی ہیں تم اب بتاؤ مجھے رضا کس کو کہتے ہیں اے جڑا جاب و قبولی میں مثال دیتی دلیاں پوچھا جا میں نکاح نے ٹائم کہ تو دا فلان بنت فلان قبولہ تے او اگوں کہوے کہ تو سانا دماغ خراب ہے جڑا میں 2 ہفتے ہو گئے پارلر جا جا کے چمکنا میں تے قبول نہیں کہوے آ بیٹھا کہ پوری منڈی میں منہ تے لوا کے آئے ہیں ایتا کو چمک دماغ تے قبول نہیں ہے نا بیٹھ گیا پتہ ہوئے پھر بھی تو جب قبول ہے قبولہ ایجاب قبول کروائے جاتے ہیں ہوتا ہے کہ نہیں بولو سارے جانچ پڑتال کے بعد بھی پتہ بھی ہوتا ہے سارا کچھ پھر بھی دیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو قبول ہے سارا کچھ کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا مقام و مرتبہ لوگ کہتے ہیں رضا نہیں ہے رضا ہے ٹھیک ہے رضات مقام مرتبہ اختیار دیا ہوا ہے جدھر رخ کرو کعبہ ادھر ہو جائے گا آپ منہ تک کرو نا ادھر آپ آتے رکھو نا تسی دسو جی بھائی کوئی ایک معجزہ کسی کافر کی ضعیف سے ضعیف قول بھی نکال کر مجھے دکھایا جائے کہ کملی والے کو کسی تقاضا کیا ہے کسی نے کہ جناب وہ درخت ہے یا وہ فلاں چیزیں جو فلاں وہ بلاؤ گفتگو کرے گواہی دے آپ کی آ کر تو مانوں گا وگرنہ نہیں مانتا کسی کافر بھی دسے کہ میں تقاضا کیتا تو محمد پورا نہیں کیتا نہیں ایسی بات ہے ابو جہل کے کہنے پر کہ مٹھی چکی ہے سرکار فرمایا اے تو دا شاکے نا تیری مٹھی چکی میں نہیں جاندا تو دا میرے تے شاکے کہ میں کونہ انہاں کو روئی پوچھ رہا ہے کہ میں ہے کونہ پھر سبحان اللہ اور تجھے یہ درد ہے نا میرے مقام و مرتبے پر تجھے شک پڑتا ہے درد اٹھتے ہیں کہ محمد میرا سامنے بتیجا تھا ابو لہب کا اور سامنے ادھر ادھر واس کا باپ بھی نہیں تھا اور شفقت پدری سے معروم رہا یہ کدھر نبی بن گیا اور کو بڑا مقام ہے عہدے والا اور بڑے بیٹھنے والا وہ بندہ بنتا میرے مقام پر شک ہے نا کہ تجھے بھی پتہ نہیں تیرے کل کون ہے اصل تو جاننا یہ چاہتا ہے تو میں کون ہوں ان کنکروں سے ہی پوچھ لے کہ وہ کون ہے بتا دیں گے تجھے سبحان اللہ بتا دیں گے اسی نبی نے اسی مقام مرتبہ نبی نے ذیشان نبی نے استقبال کر کے بتایا کہ یہ مہینہ رمضان کا معمولی مہینہ نہیں ہے مولا والا مہینہ ہے اللہ والا مہینہ ہے امت کی مغفرت والا مہینہ ہے اب امت کی سارے بولیں مغفرت والا مہینہ ہے یہ کوئی معمولی مہینہ نہیں ہے نبی علیہ السلام نے ممبر شریف پر قدم رنجا ہوئے قدم رکھا اپنے ممبر شریف پر خطبہ کے لیے تو آپ نے آمین دوسرے پر رکھا تو آمین تیسرے پر آمین تو چوتھے پر آپ میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ بتایا ہے کہ آپ بیٹھتے تھے لا اوپر والی سیڑھی پر 4 سیڑھیاں رسول اللہ کے ممبر کی پہلے پر کیا بولا دوسرے پر تیسرے پر آمین چوتھے پر آپ بیٹھ گئے تو بعد میں خطبہ ارشاد ہوا تو کسی نے کہا یا رسول اللہ کوئی بظاہر دعا کا معاملہ تو تھا نہیں
اور آپ نے اس طرح پہلے کبھی کیا نہیں، تو کیا معاملہ ہے؟ کچھ مہربانی فرمائیں۔ آپ نے فرمایا جب میں نے پہلا قدم رکھا پہلے منبر کے پہلی سیڑھی پر، جبریل حاضر ہو گئے۔ انہوں نے آ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تباہ ہو جائے، رمضان پائے تو مغفرت نہ کروائے، وہ مر جائے تباہ ہو جائے۔ میں نے کہا آمین۔ دوسرے پر قدم رکھا تو جبریل نے ایک اور بات کی کہ وہ بھی تباہ ہو جائے، ماں باپ زندہ پائے، صحت بھی ہو، زندگی بھی اس کی ہو، مال و متاع بھی ہو، سارا کچھ ہو، پاس بھی ہو، پھر بھی ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکے تو وہ بھی تباہی ہو جائے۔ میں نے کہا کیا؟ سارے بولیں آمین۔ تیسرے پر میں قدم رنجا ہوا تو پھر جبریل گویا ہوئے کہ یا رسول اللہ وہ شخص بھی فارغ ہے، برباد ہے، تباہ ہے، جس کے سامنے آپ کا ذکر کیا جائے وہ درود نہ پڑھ سکے، پیار نہ آئے اس کے دل میں، آپ کی طرف توجہ نہ ہو، وہ بھی برباد ہو جائے۔ میں نے کہا آمین۔ اب مجھے بتاؤ، 3 دعائیں جبریل کر رہے ہیں اور آمین کرنے والی کون سی شخصیت ہے؟ اجابت نے جو کر گلے لگایا، جس کی کبھی کوئی دعا رد ہی نہیں ہوئی۔ ہاتھ بعد میں اوپر، ہاتھ چہرے پر آتے ہیں، قبولیت پہلے آ جایا کرتی ہے۔ اونچی آواز نال بول ذرا سبحان اللہ۔ یہ کملی والے کا فیضان ہے۔ آپ جتنے بھی، میں ایک رک کر بات عرض کرنے لگا ہوں بڑی دکھ کے ساتھ، اور میرے اپنے لفظ میں رٹ کے نہیں آتا، آپ کو پتا ہے۔ چاند طلوع پاکستان میں ہوتا ہے نا رمضان کا خاص طور پر، تو ادھر شیطان دے چلو جی بندے جانے نے زنجیر پا ہو جاتے ہیں، اللہ سٹ دینا ایک سائڈ تے کر کے۔ ادھر 2 چیزاں نے چاند طلوع ہو جانا ہے، ایک رمضان دے روزیاں دا تے دعا منگائی دا جن بھی کدھر نکل آتا ہے۔ اللہ ان لوگوں بھی برباد ہی کرے کہ جو ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں امت مسلمہ کے غربا سے۔ آپ نے ویڈیو، وہ تصویر وائرل ہوئی ہے، دیکھی ہوگی، جاپان کی ہے، اٹلی کی ہے، کدھر کی ہے، وہ 130% سے لے کر 70 تک نیچے آ گئے ہیں۔ انہوں نے ماسک دیے ہوئے ہیں، نوٹس لکھا ہوا ہے کہ مسلمانوں کے ڈسکاؤنٹ کے لیے کہ رمضان آ رہا ہے، جو 130 کی چیز تھی وہ 70 روپے پر آ گئی ہے مسلمانوں کے لیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ مقام حیف ہے ہمارے لیے، حیرت کا مقام ہے، ڈوب مرنے کا مقام ہے ہمارے لیے۔ صرف میں نے کہا نماز قبول ہے یا نہیں، آج ہمارا قبول ہے یا نہیں، زکاتیں ادا ہیں یا نہیں، یہ معاملات دنیا میں پتہ چلتے ہیں۔ لوگوں کو دکھ تو نہیں دے رہا نا میں، تو آپ سب اعتراف ہی کریں گے کہ رمضان کی آتے ہوئے تو چاند رمضان کا طلوع ہوتا ہے، ادھر ایک چیز اور فریت سر کٹ لینی ہے۔ جو ناجائز منافع خور لوگ ہیں، غلط بات تو نہیں کر رہا نا میں، اسی ملک کی بات کر رہا ہوں، سارے مل کے دعا کرو اللہ انہیں ہدایت عطا کرے۔ اگر ہدایت نصیب میں سے نہیں تو پھر اللہ نیست و نابود کرے ایسے لوگوں کو جو منافع حد سے بڑھ کر منافع خور ہیں اور ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ امت ڈیڑھ کے کتنا کے پاس ہو تسی، کتنا کے قبر میں کون لے کے گیا ہے، تو تسلی کہتے ہیں جی پھر ڈاکٹروں کو نس کے اتنے کے شاپر گولیاں اور سرانے رکھے انہیں، نیندر سکون نہیں آنی، سکون کتوں آوے، کئیاں نہ تو برباد کی تبہ دتانوں کی جو سکون آوے گا۔ محل میں لیٹنے سے سکون، اطلس کمہاب میٹرس پر لیٹنے سے سکون نہیں آتے۔ بعض اوقات بلال جیسا بندہ ہو تپتے ریت پر رنگاروں پر لیٹا ہو، سکون وہاں آ جایا کرتا ہے۔ کیوں آتا ہے؟ کہ محمد مصطفیٰ کے طریقے پر جو چلنے والا ہے۔ حسین سے پوچھنا کیوں کرب و بلا میں بے آب ہو گیا، میدان میں آ گیا، نہ پانی ہے، نہ کھانا ہے، نہ دانا ہے، نہ کچھ ہے، کچھ بھی نہیں، اور ایک مرد جری کی طرح میدان میں نکلا اور اطمینان کے ساتھ رضینا اللہم ردن بقضائکا وتسلیما لامرکا، وہ کہتا ہوا سر سجدے میں رکھتا ہے کہ یا اللہ میں تیری تقدیر پر راضی ہوں۔ تقدیر کیا ہے؟ پانی بھی نہیں، پینا بھی نہیں، بچے بلک رہے ہیں، پتہ ہے پیچھے کیا ہوگا، لیکن تقدیر ہے۔ مالک کے سامنے کہتا ہے اللہم ردن بقضائک، مالک جو تیری تقدیر ہے میں راضی ہوں۔ کیوں؟ حسین کو پتا تھا کہ نان لے کے کوئی نہیں جانا، پانی پینے والے بھی مر جان گے، کتنا کے مارن گے
میں مر کے دساں گا تسی مار کے مر گئے حسین پھر بھی قرآن ہی پڑھ رہا ہے. سبحان اللہ. میں لطف نہیں آیا، میں لطف نہیں آیا. بھائی کردار حسین پر ہم بات کر رہے ہیں نا. حسین نے بتا دیا رمضان میں اگر قرآن اترا ہے تو شعبان میں حسین اترا ہے. بے شک. سبحان اللہ. قرآن رمضان میں آیا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. شعبان میں وہ آیا ہے جو قرآن کی حفاظت کرنے والا. سبحان اللہ. مر کے بتا دیا. بی بی زینب بھی پڑھ سکتی تھی نا، زین العابدین بھی پڑھ سکتے تھے، اور جو احباب بچے تھے اس قافلہ لٹا پٹا جا رہا تھا پڑھ سکتا تھا، پڑھتے تھے. لیکن آپ کو جتنے آپ بیٹھے ہوئے ہیں احباب میرے صاحب قدر ہیں، سر کے تاج ہیں، سب اللہ کے مہمان ہیں. تو میں آپ کے جوتے بھی سیدھے کروں تو میرے لیے اعزاز کی بات ہے. آپ اللہ کے مہمان ہیں، میں مسلمان سمجھتا ہوں سب کو الحمدللہ، نفرت نہیں ہے. لیکن آپ سب کو پتا ہے جس کا سر نیزے پہ تھا صرف قرآن وہ پڑھ رہا تھا جس کا سر سے بلند تھا. بے شک. بے شک. بتا دیا کہ تو کتنے تک کھا کے جا سیں رکھ لو. دسو یزید کی قبر کدھر گئی؟ وہ جتنے چیلے چپاٹے اور سارے اس کے ششکے تھے وہ کہاں گئے؟ سلام آج بھی اگر ہوتا ہے اس کو ہوتا ہے کہ جو مال کی طرف نہیں دوڑا تھا رب ذوالجلال کی طرف دوڑا تھا، مال کی طرف نہیں گیا. تو لوگوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے، کافروں کو سبق لے لو، غیر مذہب لوگوں سے سبق لے لو. رمضان سے نیچے کر دیتے ہیں، رمضان آتے ہوئے اپنے اشیاء خورد و نوش کے تمام نرخ نامے نیچے ہوتے ہیں. ایک کسی حدیث وچ قرآن نہیں کسی آیت وچ میں نہیں پڑھیا کہ چند بھی طلوع ہوئے تے تسی ریڑی تے دکاندار جتنے بھی یہ تے چیزاں نے اپنی مرضی نال اوتے کر لو 20 30 40 50 اوتے لا لو، کوئی فائدہ نہیں. فائدہ عوام کو دو گے، رات والی نیند بھی سکون میں آئے گی، قبر والی نیند بھی سکون میں رہے گی. بے شک. بے شک. یہ یاد رکھیں میری بات. تسلی دل کو تب ملے گی، اطمینان تب نصیب ہوگا جب کسی غریب بندے کے ساتھ نیکی کرو گے. اور ایک اور میں عرض کرنے لگا ہوں، میں کسی کو تان نہیں کرتا، میرے سامنے اللہ کا کلام ہے. ہم یہ جتنے ششکے کرتے ہیں نا افطار پارٹیوں پر، باہر جاتے ہیں، کرنی چاہیے، منع نہیں ہے شرعی طور پر. لیکن میں اپنے دکھ کی بات کرنے لگا ہوں. کسی غریب بندے کو اس کے گھر میں راشن بھیج دیا جائے وہ کہیں زیادہ بہتر ہے کہ بڑی پارٹی کو لا کر امراء کو آپ دسترخوان پر بٹھائیں اور ان کو کھلائیں. اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے سفید پوش لوگوں کے گھر 30 دن کا سامان راشن گھر بھیج دو. آپ اعتراف کرتے ہیں غلط بات تو نہیں کر دی نا؟ کیا زیادہ آپ کا امام کیا کہتا ہے کہ کون سی بات زیادہ بہتر ہے، امراء کو کھلایا جائے یا غرباء کو ساتھ بٹھایا جائے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ شر الطعام سب سے گندا کھانا وہ ہے، وہ مٹن ہو، بیف ہو، ککڑ بٹیر ہو. سرکار فرمایا لعنت ہے اس کھانے تے بھی تے کھانے والے تے بھی. شر الطعام ہے. یا رسول اللہ کون سا؟ فرمایا امراء کھا رہے ہوں، غرباء کو دھکے دیے جا رہے ہوں. یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے. اور پہلا تو یہ تھا نا رمضان، یہ رمضان کے ریلیٹڈ کے ساتھ بات کی ہے کہ رمضان پائے اپنے گناہ کی معافی نہ مانگ سکے، جنت نہ کھٹ سکے. سرکار جبریل کہہ رہے ہیں وہ برباد ہو، نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ وہ آمین کہ برباد ہی ہو جائے. دوسرا فرمایا ماں باپ ہوں. یہ ماں باپ کی ویڈیو آپ سب نے دیکھی ہے، حالیہ ہفتے سے چل رہی ہے. وہ جو بچی کہتی ہے نا اپنے باپ بیمار باپ کو، بابا میں جاؤں. آپ نے دیکھی ہے یا میں نے دیکھی ہے؟ اور دیکھی ہے نہیں دیکھی؟ چھوٹی بچی بیمار باپ ہے ہاسپٹل میں، بول نہیں سکتا، سکتے کے عالم میں ہے. اس بیٹی کا جو دکھ اور درد ہے نا، اگر تجھے کربلا نہیں نہ سمجھ آ رہی، اس بیٹی کا درد ہی محسوس کر لے کہ باپ ماں باپ کتنے عظیم نعمت ہے اللہ کی اس دنیا میں. اللہ نے اپنے عبادت کے ساتھ حکم دیا وبالوالدین احسانا، عبادت میری کرو تے ماں باپ نال احسان کرو. اف نہ کریو، نہ کریو تو سا نہیں پتا، اور نہیں بھی پتا تو پھر بھی اتھے چپ نہیں کرنا، اتھے چپ کرنا ہے. پھر بھی کیا کرنا ہے؟ چپ کر جاؤ. موسیٰ علیہ السلام عرض کی تھی مالک میرا
بڑا مرتبہ میرا مقام ہے تو میرا تو بڑا خیال تے لحاظ کیتا میں کلیم اللہ تو مشرف کیتا تو میں یہ چاہنا کہ میرا جنت میں جڑا مال ہوئے گا تے سامنے کستا ہوئے گا. موسیٰ علیہ السلام التجا کی تھی. اللہ فرمایا کہ اے تے چھپے پیت نے موسیٰ تو کہ میرا لاڈلا نبی ہے کلیم اللہ میں تو پوچھ چھوڑیا تے چل میں راز چکنا فلاں علاقے تے جا تے فلاں نائنہ کسائیہ. کون ہے؟ کسائی ہے. نبی نہیں, نبی کے سامنے سٹیٹس کے برابر کسائی ہے. موسیٰ علیہ السلام کے اجازت ہوئے میں ذرا جاما. اللہ فرمایا جاؤ. موسیٰ علیہ السلام گئے تو وہ بندہ جاننا نہیں سی کہ موسیٰ اس کا کلمہ پڑھ دے ہاں, بندہ نہیں جاننا سی. نیٹ روٹنا دور تو ٹی ویاں نہ تو تھا نہیں. وہ اپنا بوٹیاں الگ الگ رکھ رہے الگ رکھ کر. موسیٰ علیہ السلام آکھیا السلام تو ابد میں مہمان تیرا بڑھنا چاہنا تھے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں جا صاحب ملنا. بٹھا دیتا راتی اس کام مکیا سارا نال لے کے گیا تے موسیٰ علیہ السلام بٹھایا تے لکڑ جنگل چلا گیا لکڑا لے کے آیا تے انہاں موسیٰ علیہ السلام سمجھ رہے ہیں کہ شاید میری خدمت کرے گا. اللہ تا ایسا مرتبہ دیتا ہے کہ بڑا مہمان نواز ہے. تا مرتبہ دیتا ہے میرے سامنے. پنجابی سمجھ آ رہی ہے نا کہ سامنے میرا مال نے سامنے اس نے جنت میں تا مرتبہ اللہ دیتا کہ بڑا مہمان. موسیٰ اگ لائی گوشت پوٹ بوٹیاں پکا کے سنیاں تے سورین بڑائی بیچ ایک دروازہ کھولے اندر تے مائی اندر بڑی جی ایک لیٹی. اس نے جھریاں موئنتے تے ہتھاں تے جھریاں تے کپ کپی رش آتا رہی ہے تے بالکل کہنے نا کہ ہڈیاں نہیں مٹھ ہڈیوں جیسا بالکل ڈھانچہ تھا. اس نے پکا کے ٹھنڈا کیا تو سارا پہلے اس مائی کے منہ میں دیا. سبحان اللہ. مائی کے منہ میں دیا. یہ موسیٰ بیان کر رہے ہیں اور تیرے محبوب محمد مصطفیٰ اس حدیث کو بیان کر رہے ہیں, نقل کر رہے ہیں, سرکار بیان کر رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام اس موہ چ پایا اس بندے تھے او مائی موہ چ نوالا لیتا نہ تھے کچھ بڑبڑائی اپنی زبان سے کچھ اس نے بولا. تو موسیٰ علیہ السلام کو سمجھ نہیں آئی. انہوں نے کہا کہ اے کی کہہ رہی ہے مائی. جواب آیا کہ جناب تک نہ مائی ہے بس بیچاری ماں ہے. جدوں بھی میں کھلانا اے روزانہ کا میرا معمول ہے میں لاتا ہوں سارا سسٹم حلال کما کے تو میں جب اس کے منہ میں نوالا دیتا ہوں ایک دعا دینی ہے کہ جا جنت میں تینوں رب موسیٰ کا پڑوسی بنا دے. وہ کہنے کہ جناب تک موسیٰ کتھے کلیم اللہ سنے تے بڑا تورات لے کے آئے نے تے لو تک انہاں تختیاں ملیاں تے کلیم اللہ وے تے میں گناہگار کتھر دیہڑی دار آدمی ہاں. بس مائی بیچاری دعا دے دیتی سنا. موسیٰ علیہ السلام فرمایا نہیں اے مائی بیچاری نہیں اتھوں موسیٰ قبولیت ہو گیا. اے تو کہنا نا جنت میں محل میں موسیٰ ہوں میں تیری زیارت کرنے ادھر آ گیا ہوں تیرے سامنے. سبحان اللہ. رمضان بھی آتا ہے لیکن جو روزانہ آپ کے ہاں میرے ہاں گھر میں ہوتے ہیں وہ جس کے دنیا میں ہیں تو وہ صاحب قدر ہیں. یہ وقت ہے غنیمت ہے. قدم دبال ہے مارسانی نا ایک چانڈ مارسانی ناراض ہے تکی بھی کتنا تم شوٹ کر دے ونگے بیٹھ جا پیرا سے کتنا دھکا لگائیں گے تجھے جو بھی ہے کانٹا مار سب تھے کہ ماں باپ دے پیرا پہ جا اطمینان قلب تینوں نصیب نہ ہویا نا میں نو آپ پھڑ نہیں کہ تن غلط کے ہے میں میرے رسول تے بیٹھتا غلط بات کہی ہے تجھے وہ سکون کی نیند آئے گی اس دن ساریاں گولیاں چوک کے باہر ماسیں کہنے کہ بلے بلے کیا مرتبہ ملے آج ہی تے مٹھی نیند آئی ہے میرے تے ماں بھی راضی باپ بھی راضی جس تے باپ راضی جھگ راضی جس تے جھگ راضی اس تے اوہ رب راضی اس تے کیا راضی بولو سارے رب راضی اللہ راضی ہو جاوے گا. جتنے احباب آپ آئے ہیں تشریف لائیں اللہ سب کو رمضان آج شروع ہو گیا کہ تو کل شروع ہی ہے. اللہ سب کو اس کی برکتیں مجھ سمیت اللہ اس کو سمیٹنے کی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن پاک ترجمے کے ساتھ پڑھیں. ہمارا الحمدللہ معمول ہے ہم پورا سال صبح کی نماز میں درس کرتے ہیں. نماز کے بعد رمضان میں صبح کی نماز سے پہلے ہم 10-15 منٹ ہم درس بار ترجمہ قرآن پاک کا کرتے ہیں. جہاں جو پڑھتے ہیں الحمدللہ یہ 3 سال سے یہ سلسلہ جاری ہے الحمدللہ جاری ہے. آپ جتنے
احباب ہیں اپنے اپنے جدر سے آتے ہیں, دور ہے گھر, اپنے گھر میں پڑھیں, بچوں کو پڑھائیں, تھوڑا تھوڑا پڑھیں لفظ بلفظ, ٹھیک ہے, اور ٹائم نکالیں اپنے لیے. کس کے لیے جی؟ اپنے لیے نکالیں, اپنے لیے. بالکل قبر سامنے رکھو تے آپ واسطے ٹائم, موبائل بھی ادھر, ٹی وی بھی ادھر, ریموٹ بھی ادھر, تے سارا کچھ ادھر, کونے لگ کے رب دا کلام پکڑ کے تے تھوڑا جا پڑھ لو اور سمجھو کہ مالک میرے نال گلاں کر رہے تے کی گلاں کر رہے پیغام, اور سمجھو جس طرح اس طرف توجہ کرو گے تو رحمت اللہ کی تساں آ کے کرے جے, جانے نہیں بار ضرورت نہیں پہلے گی, نوکری بھی کار آ جاوے گی, دعاوانی قبولیت بھی کار ہی آ جاوے گی انشاءاللہ. پریشانی نہیں, عالم نہیں, ختم ہو جاوے گا. اللہ کو منگو, دینے والی ذات اللہ دیئے, مشکلہ اس نے بارگاہ چے تقاضے پورے کرو, اس دی بارگاہ چے گڑ گلو تو روتے کونے لگو, نفل ادا کرو. صبح سہری واسطے الحمدللہ سارے ہی اٹھنے ہیں اور انشاءاللہ سارے روزے رکھاں گے, اور جڑا نہیں رکھدا نا کھجل ہوندا ہے پورا دن, اور ڈاڈا بندہ پروفیسر بھی ہے تے ڈاکٹر بھی ہے تے دنیا ڈردی ہے نا اس کو, تے روزہ جڑا نہیں نہ رکھدا دیہڑی کمدا ہونا ہے, بیوی کو ڈردا ہے تے بئی روٹی چاہندا پھردا ہے. کھجل ہونے تو بچ جا سوز, ازاز نہ اٹھو صبح, وضو کرو, کلی وضو, 2 نفل 3 پڑھو, اللہ نے بارگاہ دی حاضری تے پھر سحری کرو, منگو مالک کرو. اے تیرے محبوب رسول کے آوے جو سحری کرتا ہے اللہ شفا عطا فرماتا ہے. بیمار ہے نہ تو تے کھا سحری, عرض کر مالک تیرے محبوب دی حدیث سنیے کہ سحری کرے گا جڑا بندہ کھاوے گا اللہ شفا دے گا. کھانا میرا کام ہے, شفا دینا تیرا کام ہے. کسے لا علاج مرض میں مبتلا ہونا, یقین نہ لگر سحری کھا کے ادھر التجا کرو, اللہ شفا دے گا تیرے. سرکار دا حدیث ہی سرکار دی, منگو صلی اللہ کو, دعا کرو اللہ حاجتاں پوریاں کرن سب دیاں, اللہ التجاواں پوریاں کرن, اللہ تقاضے پورے کرن اس امت وچ, اللہ جڑی درانا پیریاں یا پانے والے انہاں اللہ نیست و نابود کرے تے یکجائیت وچ رہنے دی توفیق عطا فرمائے. سب مسلماناں نبی علیہ السلام نے میں حدیث ہونی ابتدا وچ پڑھی ہے, سرکار فرمایا جس رمضان دا چند طلوع ہوندا ہے تے اللہ تعالیٰ سب بندیاں دی مغفرت کر دینا ہے, لکل اہل القبلہ, ہر اہل قبلہ کی مغفرت ہو جاتی ہے. جہنم دے دروازے بند تے جنتا دے سارے ہی بولو سارے کھل جانے نے, سجا دیتا جانا ہے جنت. فرشتے کہنے ہیں یا اللہ قیامت آگی کی ہویا, فرمایا تمہیں نہیں پتا میرے محبوب دی امت ہے, میں رمضان عطا کیتا ہے, 2 نفل پڑھیں گے فرض عطا کراں, ایک آیت پڑھیں گے اگر ایک لفظ ایویں 10 نیکیاں نے تو پھر 100 گنا 700 گنا بڑھا کر عطا کرتا ہوں. الف لام میم پرسنٹ, ویسے 30 نیکیاں ہیں تو 30,000 عطا کروں گا میں. یہ میری بات نہیں. آج لوگ کہتے ہیں کہ مولویاں آوے اپنے ٹڈے واسطے کیتا, سمجھ دماغ خراب ہے. اسی ٹڈے واسطے کرا, اسی کاروبار بار نہیں کر سکتے, تسی کر سکتے ہو کیسا نے کہ موٹنگ ہے کر سکتے ہیں اسی کاروبار. ساڈا دماغ ہے وے پورا قرآن سانو اللہ زبانی نصیب کیتے ہیں, لکھاں حدیثات شعر تے دنیا سامنے آنی ہے تے کاروبار اسی نہیں کر سکتے. اے اسی راضی اس بات پہ ہاں کہ سانو اللہ اپنے دین واسطے چنیا ہوا ہے, دین واسطے چنیا. اور کہڑے لوگ نے تساں قوال دستے نے, حق دا رستہ شاعر دستے نے, کہڑے ناتھاں دستے نے تے بگاڑ پیدا کر دیتا ہے. اللہ دا خوف اور تساں اکھاں تے آنسو آئے یا نہیں؟ میں خود رویا, کہ میں اس واسطے میں کوئی دکھاوے دا رونا نہیں ہونا. لوگاں دیاں ماواں مری ہون تے دکھاوے دا رونا نہیں رو سکتے. یہ تو اندر کا میرے دکھ ہے, درد ہے, غم ہے, یہ تو اندر کا میرے ہائے دکھ ہے, درد ہے, غم ہے, میرے رونے پہ تو نہ کہیں پریشان ہونا. ایسی درد سمیٹتے ہیں, کاروبار بے شک نہیں کرتے ہیں, لیکن اس مالک دی بارگاہ چے ہاتھ چک کے اسی درد منگتے ہیں امت واسطے, اپنے واسطے مغفرت منگتے. اسی کہنے ہیں اساں کوئی دروازہ نہیں چاہیے مالک, اسی تالے لا کے اندر بیٹھتے ہیں, تیرے بوئے تو بیٹھ جانے ہیں بس. ساڈا دماغ تے نہیں خراب نا.
اسی آخا جی اساں ٹیڈے نے ٹیڈ تساں نال نہیں لگے سارے نال لگے تے قربان کر دیو تسی اسی نہیں کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں نا اے لولے لنگڑے کرتے ہیں نا یار ان پڑھ کرتے ہیں سانو اللہ تعالیٰ تے بڑا تھوڑا بہت ہی چلو دیتا ہے کچھ نہ کچھ دماغ دیتا ہی اسنا بولو یہ عقل دی گل نہیں کر رہا میں یہ زبانی کر رہا میں دیکھ کے کر رہا لیکچر دے سکتے ہیں کالج یونیورسٹی اور سکول دے جڑے ٹش مش ہوتے ہیں اسی جاننے ہیں نہیں کرتے ہیں لٹ مار دے ہیں کیوں تیری رضا تے راضی ہیں مالک تیرے دوے تے بیٹھے ہیں تھوڑا دے زیادہ دے تھوڑے دے ہوگے تو پھر بھی مالک تیری طرفوں میں اگر عدل کرن گے تے تو راضی تے بندے بھی راضی نا انصافی کرن گے تے تو جان تے بندے جان اسی تیرا دروازہ دسن گے اسی آپے نال چمڑ دے نہیں ہیں ایک بندہ تھے چودھری صاحب بیٹھے نے اور احباب بیٹھے نے ایک بندہ بھی دسے کہ اپنی ذات نال چمڑیا ہوئے کہ ساڈے کو نہ جاؤ نہیں 3 سال ہونے نے اسی اے آخنے دینے والی ذات کس دی ہے کئی لاکھ مزہ آوے یار اتنا بولو میں اتے ہو گیا 2-4 منٹ 10 منٹ خیر ہے میں مذرت چاہنا ماں لیکن لوگ دل دی گل دے کرانا دینے والی ذات کس دی ہے مزے نال بولو یار راتی جس ٹائم اگر آج تراویح ہوئے کل ہوئے کھلونا ایک گلا اندروں چبن اسی پڑھانا ہوندا للمتقین ذالک الکتاب تے کوئی شک نہیں دینے والی ذات اور بہت بڑی ذات ہے لطف لو مہربانی کروں گی لطف لو نا خشوع خضوع نماز میں کیا ہے یہی ہے کہ تو دینے والا ہے تیری ذات تو ود کے کوئی ذات دینے والی نہیں ماں نے پیٹ سے دینا میں کائنات سے پیٹ سے نہیں دینے اللہ تو سارے رضا راضی رکھے اس طرح دے نے کوئی سفید پوش بیٹھے ہے اللہ اس کی غیبی مدد کرے اگر سانو پتہ وے اسی پھر میں اس نال محبت نہیں کر دیا نہ دے دیا تے ساڑھے جیسا بھی بغیرت کوئی نہیں میں غلط نہیں کہہ گیا نا اگر پتہ ہے کہ بندہ سفید پوش ہے منگدا نہیں خاندان وچے گلی وچے دوستاں وچے پھر بھی اسی اس نال کو مدد مٹھی وچوں کر کے چاہ دو یار کار اگر نہیں کر دیا نا پھر ساڑھے جیسا بھی بغیرت ہے کوئی نہیں مدد کرنی چاہیے تو مٹھی بند کر کے اس کو دے دینا قبر بند ہوئے گی سکون تانو نہ آیا تو نہ شب سے میرا گلہ پھڑ لیں تو پھر اپنے سفید پوش لوگوں دا خیال اللہ تعالیٰ سانو بھی توفیق دے وے تے تساں بھی دے وے مدد کرنے نہیں امن بانٹنے نہیں ارادہ رکھو اللہ سانو امن بانٹنے والا اللہ میں دعاوانی قبولی دیت واسطے ایک دفعہ درود پڑھو آخر دعوانا الحمدللہ رب اللہم صلی اللہ